بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی تعلیمی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ کون سا بہتر ہے، رضاکارانہ حج یا صدقہ۔ تفصیلاً سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض حج کر چکا ہو تو کیا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ دوبارہ حج کرے اور ایک نفل حج کرے یا اس رقم کو صدقہ کر دے؟ تو دوستو، نفلی حج کی رقم صدقہ کرنے سے بہتر ہے، لیکن ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں صدقہ دینا نفلی حج سے افضل ہے، جیسا کہ رقم جہاد، دعوت یا ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ نفل حج اس رقم کو صدقہ میں دینے سے بہتر ہے، لیکن ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں صدقہ دینا نفل حج سے افضل ہے، جیسا کہ یہ رقم جہاد فی سبیل اللہ یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے یا ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے، خاص طور پر اگر وہ رشتہ دار ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے الاختیارات میں 206 میں کہا ہے، مقرر شدہ طریقے سے حج کرنا اور اس صدقہ سے بہتر ہے جو فرض نہ ہو، لیکن اگر کسی کے محتاج رشتہ دار ہوں تو ان پر صدقہ کرنا افضل ہے۔ اسی طرح لاگو ہونا ہے اگر ایسے لوگ ہیں جنہیں اس کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ دونوں نفلی ہوں تو حج افضل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو جسمانی بھی ہے اور مالی بھی۔ اسی طرح عدیہ، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی اور عقیقہ، بچہ کی پیدائش کے وقت کی جانے والی قربانی، جانور کی قیمت صدقہ کرنے سے بہتر ہے، لیکن یہ اس شرط سے مشروط ہے کہ آدمی راستے میں دینی فرائض انجام دے، حرام کاموں سے پرہیز کرے، 5 وقت نماز پڑھے، سچ بولے، امانتیں ادا کرے اور کسی کے حقوق کو پامال نہ کرے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے کہا، حج اور عمرہ صدقہ کے برابر رقم دینے سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو اور وہ ان عبادات کو شریعت کے مطابق ادا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک جو کچھ ہوا اس کا کفارہ ہے اور حج قبول کرنے کا ثواب جنت سے کم نہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ بخاری 1782 اور مسلم 1256 میں فرمایا، جس نے فریضہ حج کیا ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے دوسرے حج کا خرچ ان مجاہدین کو دے دے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا افضل ہے، پس حج جہاد کے بعد آتا ہے۔ یہاں نفل حج سے مراد ہے، کیونکہ فرض حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جب تک کہ اس کی اطاعت ہو۔ صحیح میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی جنگجو کو لیس کیا، اس نے جنگی مہم میں حصہ لیا، اور جس نے اس کے غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی، اس نے حصہ لیا۔ بلا شبہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو مادی مدد کرے سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ان پر خرچ کرنا رضاکارانہ حج پر خرچ کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ مذکورہ 2 حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ اور فرمایا، جو شخص پہلے ہی فریضہ حج اور عمرہ کر چکا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ رضاکارانہ حج اور عمرہ کے خرچ کے برابر رقم اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین کی مدد میں خرچ کرے، کیونکہ جہاد شریعت میں فرض ہے۔ رضاکارانہ حج اور نفلی عمرہ سے بہتر ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا مسجد بنانے کے لیے رقم دینا افضل ہے یا اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا؟ تو دوستو، اگر مسجد بنانے کے لیے فوری ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حج کے اخراجات رضاکارانہ طور پر مسجد کی تعمیر میں مدد کے لیے عطیہ کرے، کیونکہ اس سے زیادہ اور زیادہ دیر پر فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کو نماز باجماعت ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن اگر حج کے اخراجات، میری مراد رضاکارانہ حج، مسجد کی تعمیر پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں جو حج پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو اس کی طرف سے حج پر خرچ کیا جانا ہے۔ اس کے والدین چاہے وہ خود ایسا کرے یا کسی قابل اعتماد شخص کو اس کے لیے مقرر کرے، انشاءاللہ بہتر ہے، لیکن وہ ان دونوں کا ایک حج نہ کرے بلکہ ان میں سے ایک کے لیے الگ الگ ایک حج کرے۔ تو دوستو، ہمارا خیال یہ ہے کہ جہاد پر مال خرچ کرنا نفلی حج پر خرچ کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ جہاد کا نفل حج کی نفل سے افضل ہے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔